السلام علیکم، پالیسی میٹرز کے ساتھ میں ہوں منیب فاروق۔ ناظرین، گزشتہ روز پرائم منسٹر گیلانی صاحب کی ملاقات ہوئی میاں شہباز شریف صاحب سے۔ ہمیشہ کی طرح اس ملاقات میں بھی پرومسز کیے گئے، پلیجز کیے گئے اور کمٹمنٹ سامنے آئی۔ یقینی طور پہ ایک بڑی پازیٹیو پکچر سامنے آتی ہے، اور اپریل سے لے کر اب تک یہ کوئی 5ویں ملاقات ہے دونوں سیاسی قائدین کے بیچ میں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ظاہری طور پہ تو ایسے لگتا ہے کہ 17ویں ترمیم کے حوالے سے دونوں پارٹیز مکمل طور پر متفق ہیں۔ ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں اس کمیٹی کی فائنڈنگز جو آئیں گی اس پہ امید کی جاتی ہے کہ 17ویں ترمیم بھی ریپیل ہو سکے گی۔ ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ کہا جاتا ہے، مختلف اداریے بھی لکھے جاتے ہیں کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نواز زیادہ انکلائنڈ ہے، زیادہ سپورٹو ہے گیلانی صاحب کی طرف بنسبت زرداری صاحب کے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپریل کے اندر بھی گیلانی صاحب نے انوائٹ کیا تھا پی ایم ایل این کو کہ وہ دوبارہ فیڈرل کیبنٹ کو جوائن کریں، لیکن اس وقت بھی ٹائم مانگا گیا تھا، آج بھی اس میٹنگ کے بعد ٹائم مانگا گیا ہے۔ کیا یہ ہاسٹیلٹی دونوں پارٹیز کے بیچ میں اب بھی موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو کیا آنے والے وقت میں یہ کم ہوگی؟ اس کے اوپر آج ہم ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حنیف عباسی صاحب، جو کہ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ بھائی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر نعیم حسین چٹھا صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے۔ چٹھا صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے جناب۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں، انفیکٹ تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کر سکیں گی، آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ، جو کہ ایم این اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ شی مسٹ بی آن ہر وے، کسی وقت بھی ہمیں جوائن کر سکتی ہیں۔ بھائی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو ملاقات ہوئی ہے گیلانی صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی، آپ کو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ یہ ملاقات کس طرح سے مختلف ہے پہلی ملاقاتوں سے؟ دیکھیے، مختلف تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن بہرحال ایک اس وقت ملک میں ضرورت ہے، اور وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس میں آپ اس طریقے سے کہ ملک میں جو اس وقت خدشات درپیش ہیں ان پر پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی ہے، اور مزید جو اس وقت معاملات رہ گئے ہیں جیسے این ایف سی ایوارڈ ہے، اور جیسے ساؤتھ پنجاب کا بھی مسئلہ آیا، اور سب سے اہم مسئلہ 17ویں ترمیم کے خاتمے کا مسئلہ تھا۔ یہ ایسے مسائل تھے جس کے اوپر ملک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ سے ملے ہیں، اور ان میں انہوں نے وہ حکومت کے حوالے سے بھی آفر کی کہ بھی آپ کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ 2-3 چیزیں انہوں نے وہاں پہ بیان کی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اسی طریقے سے اس میں کوئی بڑا بریک تھرو آپ جو ہے اس کو نہیں کہہ سکتے۔ بریک تھرو تب ہی آپ ممکن ہے جب آپ اس ملاقات کے بعد 17ویں ترمیم کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے۔ اگر وہی کمیٹی تک محدود رہتی ہے بات، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بڑی بات ہے یا بڑا کوئی بریکنگ نیوز ہے۔ بریکنگ نیوز اسی وقت ممکن ہے جب 2-3 دن کے اندر یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ فلاں تاریخ تک ہم اس کو پارلیمنٹ سے منظور کروا۔ اچھا، یہ پہلے بھی آپ کی بات ہوئی ہے گیلانی صاحب سے بھی، زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی میاں نواز شریف صاحب سے۔ 17ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کوئی ڈفرینسز ہیں دونوں پارٹیز کے بیچ میں؟ ڈفرینسز ہونے تو نہیں چاہیے جی، ہمارے پاس تو ایک ایسا مسودہ میں یہ موجود پوچھ رہا ہوں ہے۔ ہیں یا نہیں، ہونے تو ڈیفینیٹلی نہیں چاہیے۔ اختلافات تو نہیں، حکومت کی طرف سے ابھی تک تو کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ فوری طور کے اوپر اس کے خاتمے کے لیے کوئی کوشش کر رہی ہے۔ کمیٹی بن گئی ہے، لیکن کمیٹی بقول ذوالفقار علی بھٹو ہی کہ اگر کسی کام کو نہ کرنا ہو تو کمیٹی بنا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم کی یہ جو ملاقات ہے اس کو اچھے پیرائے سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے فوراً بعد جو ہے وہ 17ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے چند دنوں میں اگر کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو بریکنگ نیوز کہہ سکتے ہیں۔ چٹھا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ظاہری طور پر نظر آتی ہے ایک بات کہ جی اپیرنٹلی کوئی ڈفرینسز نہیں ہے 17ویں ترمیم کے حوالے سے دونوں پارٹیز کے بیچ میں، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ پارٹیز جو ہیں ان میں کوئی اگر ہاسٹیلٹی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی آگے جا کے؟ بہت مہربانی جناب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالیہ ان کی میٹنگ ہے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب کی، تو یہ ایک تیسری، چوتھی، 5ویں میٹنگ ہے، اور اس کا ایجنڈا بھی تقریباً سیم اولڈ ہوتا ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی نتیجے پہ اس لیے بھی نہیں پہنچ پاتے کہ ملک کے اندر اصل میں پارلیمانی سسٹم آف گورنمنٹ نہیں ہے، پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ از ورکنگ۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے ملک میں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، یہ پریزیڈنشل فارم کہاں سے آ رہی ہے؟ ساری جو ہے نا پاورز ڈکٹیٹرانہ جو کہ کہا جاتا تھا کہ پرویز مشرف کے ساتھ ہیں، وہ ساری کی ساری اس وقت زرداری صاحب کے پاس ہیں، اور وہ ایک بنا ہوا ہے، سب کچھ ہر چیز میں حائل ہوتا ہے کہ ان کی کانسنٹ، ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، وہ کمیٹی تو کانسٹیٹیوٹ ہوگی نا 17ویں ترمیم کے حوالے سے، وہ کمیٹی تو ہوگی اسی لیے کہ اس نے ہونا کچھ نہیں، ورنہ تو اس میں کوئی متنازع چیز ہے ہی نہیں نا کہ جی 58(2)B جانی چاہیے، وہ نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پہلے بھی بھیجی، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ پارلیمنٹری سسٹم کو چلانے کے لیے دس ویپن شوڈ ناٹ بی ود دا پریزیڈنٹ۔
تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ دونوں پبلک ریپرزینٹیٹو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ملتے ہیں تو انہوں نے پبلک وفاد کی یا پارلیمانی سسٹم کی باتیں کرنی ہیں. وہ باتیں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، لیکن مؤثر نہیں ہوتے. ڈیو ٹو دس ویری فیکٹ دے آر پاورلیس ان دس ریسپیکٹ. تو اس لیے وہ بات آگے نہیں بڑھتی. اچھا بات کرتے ہیں عاصمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. عاصمہ صاحب، یہ جو بھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے گیلانی صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی، آپ کو کیا لگتا ہے کتنی ڈفرینٹ ہے ملاقات پہلی کی ملاقاتوں؟ کیونکہ 5 دفعہ تقریباً مل چکے ہیں اپریل سے لے کے اب تک. عباسی صاحب کہتے ہیں کوئی ڈفرینٹ بات نہیں ہوئی اس ملاقات کے اندر بھی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ہے پاکستان میں اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے اور اس کو 1 سال میں ساری چیزیں حل کر کے رکھ دینی چاہیے. جو پچھلے سالوں کا جو مسئلے بنے ہوئے ہیں، وی جسٹ ڈونٹ ہیو اے موپ ٹو کلین اپ دا روم ان 1 منٹ. آئی ڈونٹ نو. یہ تو بہت خوش آئند بات ہے اور اچھا ہے کہ میرے بھائی نے کسی چیز کو اس حکومت کے خوش آئند کہا یہ جو مسلم نون سے تعلق رکھتے ہیں. تو دیٹ از ویری حنیف عباسی صاحب. تو یہ تو بہت خوش آئند بات ہے. دیکھیں بات صاف یہ ہے کہ پاکستان اب اس موڑ پر آ گیا ہے دیٹ وی ہیو ٹو کم ان ٹو میچور اینڈ پریکٹیکل پالیٹکس. وی ہیو ٹو لیو دس پالیٹکس کہ جہاں پر میں آپ کو کرٹیسائز کروں یا آپ مجھے کرٹیسائز کریں یا پوائنٹ اسکورنگ یا سیلف انٹرسٹ. اگر کوئی پارٹی بھی کر رہی ہے، اگر گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی پارٹ آف اینی گورنمنٹ اور اینی پارٹی. ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں یہ بات کر رہی ہوں. وی آر کراسنگ اے ویری ڈیفیکلٹ برج اور بہت سخت ٹرموائل سے ہم گزر رہے ہیں. ابھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آگے کیا کر رہے ہیں یا پیچھے. ٹھیک ہے جو ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ شہید دیے ہیں، جمہوریت کے لیے جو قربانی دی، بٹ ٹھیک ہے لیکن ہمیں آگے ڈیلیور کرنا ہے. اس میں یہ ڈیلیورنس میں بڑے مشکلات آئیں گے. اس پروسیس کو ہم چلائیں گے. کمٹمنٹ کی بات ہے. کمٹمنٹ یہ جو ہے تو یہ کمٹمنٹ اسی کا ایک حصہ ہے. یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ دے آر میٹنگ فریکوینٹلی اور دونوں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور اس چیز کو 17th اور 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ ٹیبل ہو رہی ہے. ابھی 3rd کو پارلیمنٹ کا اجلاس بھی آئے گا. امید ہے کہ اس میں کیوں کہا جاتا ہے یہ کافلی جیسا صاحب بھی کہتے ہیں، عباسی صاحب بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. کوئی بری بات نہیں ہے. وائی ڈو وی ٹیک اٹ ان نیگیٹو؟ کمیٹی میں ہم نے ساری پارٹی کے لیڈران انہوں نے جو منتخب بندے دیے ہیں ان کو بٹھائیں گے. اگر ہم خود سے کمیٹی بنائیں گے، خود سے کریں گے تو تب بھی ہم حکومت کے خلاف آئیں گے کہ جی انہوں نے پوچھا نہیں ہے. ہم تو یہاں تک کہ جب شرم الشیخ پرائم منسٹر جاتے ہیں تو سارے ان کے لیڈران سے پوچھ کر جاتے ہیں کہ واٹ ڈو یو ایڈوائز، کیونکہ نیشنل ایشوز آر ویری وائٹل ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. اب یہ 17th اور 18th امینڈمنٹ ہے، یہ تو کوئی وہ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں کہ جی صدر صاحب نہیں چاہتے اور پرائم منسٹر صاحب چاہ رہے ہوں، جی اختلاف ہے. بیکاز وی وانٹ ٹو فش ان. یہ جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہوتا ہے یہ چند لوگوں کو شاید سوٹ کرتا ہے یا چند پارٹیز کو سوٹ کرتا ہے یا چند ایسے ایلیمنٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہاسٹیلٹی آپ کے بیچ میں ہے؟ آپ کو لگتا نہیں ہے ہاسٹیلٹی ابھی بھی 2 پارٹیز کے بیچ میں؟ یہ جو بیان دیا جس طرح عباسی صاحب ہیں ان کو ریزرویشن ہے. کسی کے ساتھ ہاسٹیلٹی نہیں ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہاسٹیلٹی کرنے کے لیے یہاں نہیں آئی ہے. وی ہیو کم ٹو سرو دا عوام. پہلے دن سے ہم نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. ہم نہ یہاں کسی سے ریونج لینے آئے ہیں. ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں بٹ وی فارگیو ایوری بڈی ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان. کوئی بھی ہو وہاں پر جو ہے آپ کی جسٹس موجود ہے، عدلیہ موجود ہے. وہ جو کریں گے وہ ایک الگ سسٹم ہے، وہ اپنا سسٹم چلائیں گے. ہر ملک میں ایک اسٹرانگ عدلیہ ہونی چاہیے لیکن ہم کوئی پولیٹیکل ریونج یا کوئی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے نہیں آئے ہیں. اچھا عباسی صاحب، یہ عاصمہ صاحبہ جو بات کہہ رہی ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ایک بیجا تنقید، اب وہی والی بات آ جاتی ہے. آپ بیجا تنقید بھی شاید کرتے ہیں، گورنمنٹ کو اتنا زیادہ ٹائم تو آپ دے نہیں رہے. ابھی 1.5 سال ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ابھی آپ چاہتے ہیں کہ ایک دم ہی ہر چیز کلیئر ہو جائے. دیکھیے کمیٹی بھی بنے گی، اس میں ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک بھی ہوگا. عباسی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں بالکل بات میڈم کی ٹھیک ہے. ہمارا مقصد اس ملک میں انارکی پھیلانا نہیں ہے. جو بھی سیاسی کارکن ہوتا ہے یہ تو کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک بریف کیس اٹھا کے پاکستان آتے ہیں اور پھر ایک بریف کیس اٹھا کے انہیں جانا ہوتا ہے. ان کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو میں نان اسٹیٹ ایکٹرز بہت سارے لوگ ہیں. یا منی بھائی بات بجائے اس کے کہ ہم اس کو الجھائیں، وہ ہر دور میں رہے ہیں. ہمارے دور میں بھی تھے جب ہم نے دو مرتبہ حکومت کی. چٹھا صاحب کے دور میں بھی تھے اور ہم ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے اور آج وہ یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ چلے گئے بریف کیس اور آج بھی اس حکومت میں بھی موجود. اچھا یہیں رہے گا. میں نے آپ کی بات یہیں سے لوں گا. ایک بریک لینی ہے انفارچونیٹلی مجھے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور عباسی صاحب کی بات سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.